ایک دن سلطان محمود غزنوی دربار میں آیا۔ تمام مصاحب اور وزراء حاضر خدمت تھے۔ تخت پر تشریف فرما ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چوغے میں سے ایک نایاب اور بیش قیمت موتی نکالا اور وزیر اعظم سے اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے کہا، یہ تو بہت نایاب موتی لگتا ہے اور میرے خیال میں کچھ نہیں تو 1 من سونے کے برابر تو اس کی قیمت ہوگی۔ سلطان نے وزیر کی تعریف کی اور پھر اسے حکم دیا کہ آپ اس موتی کو توڑ ڈالیے۔ وزیر دست بستہ ہو کر بولا کہ جہاں پناہ، میں تو آپ کے خزانوں کا محافظ ہوں اور آپ کا خیر خواہ ہوں، میں اس قیمتی موتی کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے خلعت عطا کی اور پھر وہی موتی نائب وزیر کو دے دیا اور اس سے بھی قیمت لگانے کو کہا۔ نائب وزیر کہنے لگا کہ حضور، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، اور پھر نائب وزیر کو بھی موتی توڑنے کا حکم دیا۔ نائب وزیر بولا کہ عالم پناہ، آپ ایسے لسانی موتی کو کیوں توڑوا رہے ہیں؟ ذرا اس کی شان و شوکت اور آب و تاب تو ملاحظہ فرمائیں۔ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ہیج ہوتی ہے، میرے ہاتھ تو اسے زگ پہنچانے کا حوصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو خزانے کا نگہبان ہوں، دشمن تو نہیں۔ اللہ آپ کے مال و منال میں اضافہ کرے۔ سلطان نے نائب وزیر کو بھی انعام و اکرام سے نوازا اور اس کی سمجھ بوجھ کی تعریف کی۔ پھر اسے امیر الامراء کے سامنے رکھا اور توڑنے کا حکم دیا تو اس نے بھی معذرت کر لی۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کے منصب اور مرتبے میں اضافہ کرتا گیا، ویسے ویسے وہ کم تر درجے کے لوگ سیدھے راستے کو نہ پہچان کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ سب وزیر اعظم کی پیروی میں اپنے آپ کو بادشاہ کا بڑھ چڑھ کر خیر خواہ ثابت کر کے انعام و اکرام پاتے رہے۔ بے شک تقلید اس دنیا کا ایک ستون ہے، مگر آزمائش کے لمحات میں جو لوگ اپنی انفرادیت قائم نہیں رکھتے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جب سلطان نے سب امراء کی آزمائش کر ڈالی تو پھر وہ موتی ایاز کو دیا اور پرکھنے کو کہا۔ ایاز نے کہا کہ عالم پناہ، میرا ہر اندازہ اس موتی کی قیمت سے کم ہوگا۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، اب اسے توڑ دو۔ ایاز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس موتی کو ایک پتھر سے توڑ ڈالا۔ موتی پتھر کی چوٹ سے چورا چورا ہو گیا۔ وہ غلام اپنے آقا کی آزمائش کے طریقوں سے واقف تھا، اس لیے کسی انعام یا لالچ کے دھوکے میں نہیں آیا۔ اپنے مالک کا حکم اس کی پہلی ترجیح تھی، اس وجہ سے اس نے بلا چونچراں اس حکم پر عمل کر ڈالا۔ موتی کا ریزہ ریزہ ہونا تھا، سب درباری ششدر رہ گئے۔ پھر زور سے چلا اٹھے کہ ارے نادان، تیری یہ ہمت کہ اتنا نادر و نایاب موتی توڑ کر پاش پاش کر دیا اور بادشاہ کے نقصان کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر ایاز بولا کہ اے عقل مند صاحبو، ذرا غور کرو اور دل پر ہاتھ دھر کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی؟ تمہاری نظر سلطانی فرمان پر ہونی چاہیے یا اس حقیر موتی پر؟ افسوس تم نے ظاہر پر نگاہ رکھی اور باطن کو فراموش کر دیا، پس معلوم ہوا کہ تمہارا پیر و مرشد شیطان ہے، تم صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ میرے نزدیک سلطان کے ابرو کا اشارہ کافی ہے، اور وہ روح ناپاک ہے جو ایک حقیر پتھر کو حکم شاہی سے زیادہ قابل احترام سمجھے۔ جب ایاز نے یہ راز سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو سب درباری جیسے کسی گہری نیند سے جاگے اور لگے بغلیں جھانکنے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور بادشاہ نے کسی بات پر کان نہ دھرا اور غضبناک ہو کر بولا، تم سب قابل تعزیر ہو اور تم میں سے ایک بھی اس دربار کے لائق نہیں۔ اس معمولی پتھر کے سامنے تم نے میرے حکم کی تذلیل کی ہے۔ اور پھر جلاد کو حکم دیا کہ ان سب ناحلف افراد کی گردنیں مار دو۔ جلاد تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا تو ارکان دولت و حشمت خوف سے کانپنے لگے۔ موت سامنے کھڑی تھی، مفر کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اس وقت ایاز کو وزراء کی یہ ابتر حالت دیکھ کر ترس آیا تو وہ ہاتھ باندھ کر سلطان محمود سے عرض گزار ہوا کہ اے آقا، تیری مہربانیاں ہم سب پر غالب ہے، ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا اوقات کہ تجھے تیری مہربانیاں اور نوازشات یاد دلاؤں اور کوئی مشورہ دوں، لیکن ان سب نادانوں اور مجرموں کی گردنیں بھی تیری ہی دیوار پر ٹکی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ شکست کھا گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی غلطی اور جرم سے باخبر ہو گئے، اب اس گمراہی سے لوٹ کر تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں معاف کر دے، کیونکہ تیرا کرم ہی ان کی آخری امید ہے۔
یوں بادشاہ نے ایاس کی سفارش کو قبولیت بخشی اور خطا کاروں کو معافی دے دی۔ میرے دوستو، اس حکایت میں ہم سب کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہماری دنیاوی آسائشیں ہمیں بہت عزیز ہیں، اور جب اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم طرح طرح کی توجیہات پیش کر کے اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ آرام و آسائش کی یہ زندگی دینے والا بھی تو اللہ ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تو ہم آنا کافی کیوں کرتے ہیں اور فوراً اس کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم منو ان ماننے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے۔ کسی لت و لال سے کام لینا درست نہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ صاحب، سبق وہی یاد ہوتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس طرح انسان کو ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں سے یہ لوگ اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ کسی کا حق نہ مارو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہذا کسی یتیم کا مال کبھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ اچھے اور نیک گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ رکھنے والی ہے، اس عورت پر الزام لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔